بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، لکھا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو جو حکمت عطا فرمائی تھی، جو فہم عطا فرمایا تھا، جو عقل، جو دانش مندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی، وہ اس کا مقام بھی بہت اعلیٰ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک بہت عجیب لیکن انتہائی خوبصورت سبق آموز واقعہ ہے، بہت چھوٹا سا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان اس لیے کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اور آپ، ہم لوگ اس کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کو پرسکون، آسان اور اچھی بنا سکے، ہم اپنے آپ کو بھی اچھا بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کے بارے میں اور قوموں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، تو وہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے برائیوں سے، گناہوں سے، تباہیوں سے، جہنم میں جانے سے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے نا، تبھی تو ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام غلام تھے تو ان کے آقا نے ان سے کہا کہ جاؤ ایک بکری ذبح کرو اور اس بکری کے 2 بہترین حصے لے آؤ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام گئے، بکری ذبح کی، زبان اور دل، اس بکری کے 2 حصے، زبان اور دل، وہ لے آئے۔ پھر کچھ مدت گزر گئی تو آقا نے پھر حضرت لقمان علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور اس بکری کے حصے میں سے 2 بدترین حصے لے آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور اس بکری میں سے 2 حصے بدترین، زبان اور دل، دونوں لے آئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بہترین حصہ لانے کو کہا تو تم زبان اور دل لے آئے، اور پھر جب میں نے تمہیں بدترین حصہ لانے کو کہا تب بھی تم زبان اور دل لے آئے۔ تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ کہ دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی نا، اس کے پیچھے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ان کے پوچھنے پر جواب دیا کہ اگر دل اور زبان صحیح ہو تو یہ سب سے بہترین حصے ہیں، لیکن اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے زیادہ بدترین حصے کوئی ہو نہیں سکتے۔ تو زبان اور دل، اس کو ہم نے بہترین بنانا ہے۔ دیکھو ہم اچھے نہیں ہیں، بہترین تو بہت دور کی بات ہے، ہم بہتر بھی نہیں ہیں، ہم اچھے بھی نہیں ہیں، لیکن اچھا بننے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بتائے ہیں، جو ہمیں حکمتیں سمجھائی ہیں، جو ہمیں قرآنی آیت اور حدیثوں سے ہمیں سکھلایا گیا ہے، ان سب کا مجموعہ لے کر ہمیں اپنی زبان اور دل کو بہترین بنانا ہے تاکہ ہم ایک بہترین انسان بن سکیں۔ ہم بہترین انسان نہیں ہیں، اور وہ کیسے ہوگا کہ دیکھو میں بری ہوں، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ بھئی گالی بکنا برا ہے، میری بد اخلاقی ہے، اگر میں گالیاں بکتی ہوں تو یہ بد اخلاقی میں شمار ہو جاتا ہے، اور بد اخلاقی زبان کی سب سے بدترین زبان ہے، وہ زبان جس کی زبان بد اخلاق ہو، بدترین ہو، جس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہو، جس کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں، جس کی زبان سے غیبتیں نکلتی ہوں، جس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہو، سب سے بدترین قسم کی وہ زبان ہے۔ لیکن اس زبان کو بہتر ہم کیسے بنائیں گے؟ ہم جھوٹ بولنے لگیں گے لیکن ہم جھوٹ سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جھوٹ بولتے بولتے سچ بول دیں گے کہ نہیں یار سچ بول دیتے، ہو سکتا ہے میری زبان اچھی ہو جائے۔ اس طریقے سے ہم جو شخص گالیاں بکتا ہے اس کو اپنی گالیوں کو روکنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اس سے روکنا پڑے گا۔ جب ہم زبان پہ تھوڑا قابو کرنے لگیں گے نا، تو ہمارے دل سے جو گرد و غبار ہے نا، جو کالک لگ چکی ہے ہماری دل پر، وہ دل سے ہلکی اترتی چلی جائے گی، اور دل ہمارا روشن ہوتا چلا جائے گا، دل ہمارا اچھا اور بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں زبان پر قابو کرنا
ضروری ہے، زبان کو خوش اخلاق بنانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی، اللہ تعالیٰ میں اپنی زبان کو، اپنے دل کو بہترین بنانا چاہتی ہوں، خوش اخلاق بنانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد کوشش لگاتار کرتے رہو، کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر جو شخص کوشش نہیں کر رہا اور پھر دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کرشمہ کر دے، اللہ تعالیٰ کوئی جادو کی چھڑی گھما دے جس کی وجہ سے میری زبان اور دل دونوں اچھے ہو جائے، تو دیکھو اگر جب تک آپ خود نہیں کرو گے، انسان اپنی مدد خود آپ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اگر میں اچھی نہیں ہوں لیکن کوشش کر سکتی ہوں، بھلے دل میں ایسے لگے کہ یار میں تو ایسی نہیں ہوں، میں تو ایسا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کیا یہ منافقت ہوئی؟ نہیں، دیکھو منافقت میں بھی دو قسم آتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کسی دن ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن آپ نے کوشش کرنی، یہاں پر آتا ہے کوشش، میں کوشش کر رہا ہوں، میں برا ہوں، میں بری ہوں، لیکن میں اچھے بننے کی کوشش کر رہی ہوں، اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہو اچھا بننے کی۔ جب آپ کوشش کرو گے نا، پتہ ہے باوجود برا ہونے کے میں اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے جسم کے جو دو بہترین حصے ہیں ان کو بہترین بناؤ، بدترین ہے نا، ابھی تو ہمارے بدترین ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری زبان اچھی نہیں ہے، ہم بد اخلاق ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم اتنے غیبت کرتے ہیں، بد اخلاقی دکھاتے ہیں، تو ہمارے دل بھی کیا ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، سڑ چکے ہیں۔ ان کو اچھا بنانے کے لیے ہم کو اپنے آپ پر کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن جزاک۔